دیکھیے مجھے دھمکی ملی ہے کہ میں نے 2 دن پہلے جو ہے مگیال اسٹیڈیم پہ جو ویڈیو بنائی تھی اس کے ریلیٹڈ کہ میں اگر اسٹیڈیم کے آس پاس یا جہاں کام چل رہا ہے اگر وہاں ہمیں دکھا تو میرے ساتھ برا ہوگا. تو میں پہلے دھمکی دینے والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسٹیڈیم ہے یہ اسٹیٹ لینڈ میں بن رہا ہے اور یہ سرکار کے پیسے سے بن رہا ہے اور اس میں نے اس کی ڈیمانڈ رکھی تھی اور اس کو یہاں لانے میں نے رول ادا کیا تھا. میں اس اسٹیڈیم میں ضرور آؤں گا. تو اس سے بعد میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میرے اکیلے کا اسٹیڈیم ہے؟ جب میں نے اس اسٹیڈیم کی ڈیمانڈ رکھی اس کو سینکشن کروایا چراغ صاحب سے تو کیا اس وقت کیا اس اسٹیڈیم سے آپ مجھے بتاؤ کہ میرا ذاتی فائدہ مجھے کیا ہے؟ یہ اسٹیڈیم صرف اس لیے لگایا گیا تھا کہ ہماری چھات سے اوپر جتنی پنچایتیں ہیں چاہے سلانی ہو قصب لڑی ہو ہماری پنچایت ہے کہ ہمارے جو ہے نوجوان نسل کو ایک پلیٹ فارم مل سکے جہاں وہ اپنا ٹیلنٹ شو کر سکے. کیونکہ آج ہمارے پڑوسی ڈسٹرکٹ راجوری سے بھی جو آدمی IPL کھیل رہے ہیں اور آنے والے وقت میں سپورٹس کا بہت بڑا سکوپ ہے. آج ایجوکیشن میں بھی ریبرے کھیل ٹیچر لگ رہے ہیں. تو اس لیے اسٹیڈیم میں نے اس پہ فوکس کیا کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ہمارے بچوں میں بہت ٹیلنٹ ہے یہاں کے جو آنے والی ہماری کیونکہ آپ دیکھ لو کہ جو ہمارے اس سے پہلے بھی لڑکے تھے وہ اتنا اچھا کھیلتے تھے اور جگہ نہیں تھی اور وہ بھی IPL وغیرہ کھیل سکتے تھے ورنہ ان کو جو ہے وہ کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا. تو اس لیے اگر کہیں نہ کسی بھی طریقے سے ہماری قسمت تھی کہ یہ اسٹیڈیم ہمارے لیے سینکشن ہوا اور 50 لاکھ کا پیسہ تھا ورنہ ہمارے آج کام خراب ہو رہا ہے. تو اگر ہم اس پہ آواز ہیں تو ہم کو دھمکی مل رہی ہے. دیکھیے اس میں صرف میرا جو ہے ذاتی جو ہے نہیں ہے ہم سب لوگوں کا یہ ہے. اس لیے ایک جہانگیر نہیں ہر ایک کو یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ ہمارا اسٹیڈیم کا جو کام ہے یہ اچھا ہو اور اسٹیڈیم جو ہے وہ پورا پراپر کھیلنے کے لائق بنے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ ہماری پنچایت کی جو روڈ ہے جو کینی والی روڈ ہے اچھاد سے جو بیا مگیاد سے آ رہی ہے 4 کلومیٹر کی روڈ ہے. تو آج اس کی خستہ حالت ہے اور ہمارے ہر آدمی کے منہ پہ ایک ہی آواز ہے کہ یہ ہماری روڈ کسی نہ کسی طریقے سے بننی چاہیے ورنہ اس کا جو مینٹیننس کا پیسہ تھا وہ بھی نکل چکا ہے. تو اس وقت جب ٹھیکیدار وہ کام کر رہا تھا تو ہم نے اس کی آواز ہی نہیں اٹھائی اس پہ کیونکہ کوئی بول رہا تھا ٹھیکیدار ناراض ہو جائے گا. کسی کی ٹھیکیدار کے ساتھ دوستی تھی یا کسی کا اس کے ساتھ رابطہ تھا یا JE کے ساتھ تو انہوں نے روڈ کو خراب کیا ورنہ آج وہ اس ٹھیکیدار کی جو ہمارے ساتھ دوستی تھی وہ اتنی تھی پیسے کی اس نے پیسے کمائے اور وہ چلا گیا اور ہمیں جو ہے اس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. اسی طریقے سے جب کوئی بھی پنچایت میں یا ہمارے ایریے میں یا عام میں بات کرتا ہوں یعنی کہ ہماری پنچایت کی کہیں بھی جو ہے ہمارے اگر کسی کے بھی ارد گرد جو ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے تو یہ ٹھیکیدار جو لوگ ہیں انہوں نے تو ٹھیکیداری اسی لیے کیا وہ پیسہ بچائیں گے. ان کو آپ کے کام کی لالچ نہیں ہوتی ہے کہ آپ کا کام اچھا ہو. ان کو اس ایسا ہوتا ہے کہ اسے ٹائم پاس کے لیے دکھا کر وہ اپنی بل لے کر چلا جائے اور اس کی دوستی ہم تک کہاں تک رہتی ہے جب اس کا بل پاس ہو جائے. اس کے بعد کسی بھی روڈ کا یا کسی بھی ٹھیکیدار کو آپ کال کر کے وہ کال بھی نہیں اٹھائے گا. آج ہماری روڈ جس ٹھیکیدار نے بنائی تھی تو وہ اس ٹھیکیدار کو کوئی پوچھے گا تو وہ اگر کوئی کال کر کے یہ بھی پوچھ دے کہ یار آپ نے ہماری کام نہیں ٹھیک کیا تھا تو وہ بولے گا نہیں جی آپ ساتھ تھے. اس لیے میں دھمکیوں سے نہیں ڈرنے والا ہوں. میں آپ کی آواز اٹھاؤں گا اور اٹھاتا رہوں گا اور میں عوام سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری حق کی آواز ہے وہ ہم سب کو متحد ہو کر اٹھانی چاہیے تب جا کر ڈیولپمنٹ ہوگی. کیونکہ یہ آواز اٹھانی یا اپنے حق کی بات کرنی ہر آدمی کا رائٹ ہے. تو اگر ہم ان لوگوں سے ڈر کر آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. لہذا جہاں بھی کام غلط ہوگا میری نظروں میں مجھے دھمکی ملے یا کوئی مجھ کو مار دے کیونکہ اگر دھمکی دیا تو کوئی ایکشن بھی لے گا تب بھی جب تک میرے جو ہے زندگی ہے میری تو میں حق کی آواز اٹھاتا رہوں گا. میں ان دھمکیوں سے نہیں ڈرنے والا ہوں. تو پلیز برائے مہربانی آپ لوگ سب جاگ جائیں کہ یہ جو ہمارے ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں ان کاموں میں یہ سرکار کے کام نہیں یہ ہمارے کام ہے. جو روڈ بن رہی ہے یہ پرس ہماری بن رہی ہیں
یہ اسٹیڈیم ہمارا ہے، ہمارے بچوں کا فیوچر ہے، تو پلیز برائے مہربانی آپ ہر چیز میں تعاون کریں۔ تو اس اسٹیڈیم کے جو مسئلہ ہے اس پر بھی سب متحد ہو کر آواز اٹھائیں، تو انشاءاللہ ہمارا اسٹیڈیم بن سکتا ہے۔ لہٰذا اگر میں آواز اٹھاؤں گا تو ہمارے پنچایت کے 10 آدمی جو ہے ٹھیکیدار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، نہیں یہ ٹھیکیدار کا کام ہے، وہ کام خراب کر کے چلا جائے گا، اور 1 سال کے بعد ان کو پوچھ لینا، وہ بولیں گے نہیں جی ہمارا اس میں کیا قصور تھا، ہم کیا کرتے۔ تو برائے مہربانی آپ میری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور میرا ساتھ بھی دیں یار، میں حق کی آواز اٹھاتا ہوں، آپ کے لیے آواز اٹھاتا ہوں، میرا اس میں ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے۔ شکریہ۔